بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے لگے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بہشت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کو دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی نعلین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجیے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نعلین پاؤں سے اتار کر مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، 30 دن رات روزہ رکھو تاکہ میں اپنی کتاب توریت نازل کروں، پھر اس سے تمام خلائق راہ پائے اور میری شریعت سیکھیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے 30 رات دن کا روزہ رکھا، متواتر۔ پھر اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر توریت نازل کرے گا تاکہ تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعے سے ہدایت پاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چند آدمی قوم کے سردار و عالم میرے ساتھ کوہ طور پر کہ کتاب دکھاؤں گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن کر ان کی قوم کے 69 آدمی عالم و صالح حسات ہوئے، اور ایک آدمی یوشع علیہ السلام بن نون دیرینہ جو ریش سفید تھے، ان کو لے کر 70 آدمی پورے کیے، اور پھر کہا، تم سب باطہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے مرد واسطے وعدے کے ہمارے پاس، بس سب کو لے کر طور پر آئے اور ایک پتا درخت سے توڑ کر چبانے لگے اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ فوراً جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے پتا توڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، مگر بوئے دہن سے میں ڈرا کہ کہیں میرے منہ سے بو نہ نکلے، اس واسطے پتا چبایا۔ مسواک کا حکم ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، میری خدائی کی قسم ہے، روزے دار کے منہ کی بو مجھ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں تو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا؟ اس لیے اس کے بدل اور 10 دن رات روزہ رکھ، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تک۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، اور پورا کیا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور 10 روزے سے، تب پوری ہوئی مدت اس کے رب کی 40 رات، کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 70 آدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے تھے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اور 10 روزے رکھ، تب تجھ کو اپنی کتاب توریت دوں گا۔ اس بات کو سن کر وہ سب یقین نہ لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ ترجمہ، اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ علیہ السلام، ایمان نہ لائیں گے ہم تم پر یہاں تک کہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گفتگو خالق اور مخلوق کی تمیز نہ کر سکو گے، کیونکہ مخلوق کی بات بغیر کان کے دوسرے اعضاء سے نہیں سنی جاتی، اور خالق کل کی بات تو صرف دل پر موقوف ہے، وہی خوب سنتا ہے، بلکہ وہ ایسا ہے معنی در معنی، راز براز۔ ہر چند موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ناگہاں ایک آتش اللہ کی طرف سے آئی اور ان پر آ کر گر گئی، وہ 70 آدمی جل کے مر گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سب کیا کہیں گے مجھ کو؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پھر زندہ کیا ہم نے پیچھے مرنے تمہارے کے، تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر میں آئے، اور پھر انہوں نے 10 روزے بھی رکھے، اور پھر ان کو کوہ طور کی طرف لے کر گئے، اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں پہلے جاتا ہوں کوہ طور پر، اور تم لوگ میرے پیچھے آنا۔ یہ کہہ کر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پھر اللہ کی جانب سے آواز آئی، قول تعالیٰ۔ ترجمہ، کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے، اے موسیٰ علیہ السلام؟ پھر موسیٰ علیہ السلام بولے، وہ میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آیا۔ اے میرے رب، میں نے یہ اس واسطے کیا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت طور پر بلا واسطہ 70 کلمے جناب باری تعالیٰ سے سن کر نہایت عشق کے شوق و ذوق میں بے اختیار کہا۔ ترجمہ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب،
تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے، اے پسر عمران، کلام الہی تو نے سنا اور پھر تجھ کو طمع رویت کی ہے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام زمین کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا عرش تک نظر آیا، پھر عرض کیا خداوند مجھ کو اپنا دیدار دکھلا۔ اتنے میں 70,000 فرشتے محیب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد پھرنے لگے اور کہتے تھے، ترجمہ، اے بیٹے عورت حیض والی کے، کیا تو جلیل و جبار کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے۔ پھر بعد ایک لحظے کے امواج عشق نے جوش مارا اور پھر ذوق و شوق سے پکارا۔ ترجمہ، بولے موسیٰ علیہ السلام کہ اے رب تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ، اور میری یہی تمنا ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ پھر 70,000 فرشتوں نے بصورت گرگ اور شیر کے نازل ہو کر ایک آواز مہیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے۔ ترجمہ، روایت کی گئی ہے کہ 7 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا اور آسمان کے فرشتے ان کو ہر مرتبہ یہی کہتے تھے، تاخیر پھر 70,000 شخص پشمینہ پوش اپنی صورت میں دیکھے، عصا ہاتھ میں اور پکارتے ہوئے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے متعجب ہوئے کہ ہر شخص خواہ دیدار حق تعالیٰ کا ہوا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ان کے سوا میری مانند اور بھی کوئی دوسرا ہے۔ خطاب آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میری قربت کے سبب تو نے بزرگی پائی، اپنے تئیں جانتا ہے کہ تجھ سا کوئی نہیں، بلکہ یوں جان کے ایک پل میں تجھ سے 100 پیدا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر ذوق و شوق سے جنابی پاری تعالیٰ میں عرض کی۔ ترجمہ، بولے اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا اور میں یہی تمنا رکھتا ہوں۔ تب جناب باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ، کہا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف، پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر، پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنی پہاڑ پر تو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے اسی وقت بے ہوش ہو کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ، پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے، تیری ذات پاک ہے اور میں نے توبہ کی تیرے پاس، میں سب سے پہلے یقین لایا۔ بعض تفاسیر میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا، اور پھر ان کو شوق ہوا کہ اللہ کا دیدار بھی دیکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پھر خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔ ترجمہ، کہا اے موسیٰ علیہ السلام، برگزیدہ کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام بھیجنے سے اور اپنے کلام کرنے سے، پس پکڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو، اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بہشت سے لوح زمرد کی لائیں اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا اس پر کتاب توریت لکھے۔ تقریباً 4,000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ اس میں 1,000 سورت اور ہر سورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورہ بقر کے، اور ہر آیت میں 1000 وعدہ اور 1000 وعید اور 1000 امر اور 1000 نہیں لکھی ہوئی تھی، اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر، اس کے بعد علماء و حکماء کی صفت بیان کی گئی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ترجمہ، اور لکھا ہم نے واسطے اس کے تختیوں پر ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، پس پکڑا اس کو 7 قوت کے، اور حکم کر اپنی قوم کو کہ عمل کریں اس کی بہتر اور اچھی باتوں پر، جلد اور دکھاؤں گا میں تجھ کو گھر فاسقوں کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، یا الہی کیا وہ علماء و حکماء میری امت میں سے ہیں؟ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور تمہاری امت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب، ہمارے وقت میں عطا کرنا غیر کو کیا مرضی؟ حکم آیا، اے موسیٰ علیہ السلام، تو میرا کلیم ہے اور وہ میرا حبیب ہے، کلیم کو حبیب سے کیا نسبت؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، پیغمبری تمہاری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ گے،
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین پر ایمان لائے اور اسی وقت وہ کوہ طور سے اتر آئے اور فرشتہ الواح توریت لے کر ان 70 آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی سے جل کر مر چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ دل ہو کر ان کے واسطے درگاہ باری میں مناجات کی، یا رب میری قوم بہت کمزور و ضعیف ہے، وہ میرے ساتھ خصوصیت کرے گی اور بولے گی کہ ہمارے سردار بزرگوں کو تم نے لے جا کر ہلاک کیا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ اغلب ہے کہ وہ میرے دین سے پھر جائیں گے۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ چشم خیرہ ہو جاتی، تب اپنے چہرے پر نقاب پہن کر رکھا اور وہ نقاب بھی نور سے جل گیا۔ پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا، لیکن وہ بھی نور سے جل گیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ الہی میں کس چیز کا نقاب بناؤں؟ ندا آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، فقیروں کے خرقے سے نقاب اپنا بنا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالی۔ تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور کتاب توریت لے کر 40 دن کے بعد مصر میں تشریف لے آئے اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی اور اس کے بعد خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچاتے رہے۔